تعداد و شمار کو دیکھنا ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن جب آپ کے جاننے والے اس سے افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں، آپ کے ارد گرد لوگ اس سے افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں، تب ایک الگ قسم کا ڈر آپ کے پاس آتا ہے۔ میرا نام حسن عباس ہے اور اس وقت میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں ہوں۔ میں نیو یارک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ کیس پائے گئے ہیں۔ نیو یارک شہر کے اندر 22 مارچ کو لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا۔ یہ لاک ڈاؤن سخت لاک ڈاؤن نہیں ہے جس طرح اٹلی میں، چائنا میں آپ کو نظر آتا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی لمبی قطار لگی ہوئی ہے، کیونکہ جو دکاندار ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہم ایک وقت میں کچھ لوگوں کو اندر داخل ہونے دے رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی دکان ہے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پلاسٹک کی شیٹس لگائی ہوئی ہیں تاکہ گاہکوں میں اور ان کے درمیان فاصلہ رہے، اور شیٹ کے دوسری طرف وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اندر جو ہے یہ بیٹھنے کی ساری جگہ بند کر دی گئی ہے، اور انہوں نے یہ یلو ٹیپس لگائی ہوئی ہیں کہ یہاں کوئی نہ بیٹھے۔ نیو یارک کے مختلف علاقوں میں یہ الیکٹرانک بینرز لگے ہوئے ہیں جہاں انتظامیہ مختلف پیغامات بھیج رہی ہے لوگوں کو کہ وہ 6 فیٹ دور رہیں لوگوں سے، اپنے منہ کو کور رکھیں، اور اس طرح کی مختلف ضروری معلومات جو ہیں وہ اس طرح کر کے جو ہے انتظامیہ لوگوں تک پہنچا رہی ہے۔ واشنگٹن اسکوائر پارک کے درمیان میں کھڑا ہوں۔ یہ ایک بڑا مشہور سیاحتی مقام ہے، تو اس جگہ پہ اس وقت لوگ ہیں، لیکن جب آپ عام دنوں میں یہاں آتے تھے تو ایک میلے کا سماں ہوتا تھا، جب بھی، خصوصاً جب اس طرح کی دھوپ نکلی ہو، کیونکہ یہاں موسم زیادہ تر ٹھنڈا ہی رہتا ہے، اور اس موسم میں لوگ پکنک کرنے آتے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ آتے تھے، موسیقی ہوتی تھی، رقص ہو رہا ہوتا تھا، اسٹوڈنٹس یہاں آئے ہوتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اور اس وقت اسٹوڈنٹس کے مسائل ہیں، جیسے ٹیوشن کے مسئلے ہیں، اس کی وجہ سے نوکریاں بھی ختم ہو رہی ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں نوکریاں کرتے تھے، یہاں تعلیم کافی مہنگی ہے، تو کیونکہ اب ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں تو ان کے لیے یہ بھی ایک کافی بڑا مسئلہ ہو چکا ہے کہ ٹیوشن کی فیس کیسے ادا کی جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے یونیورسٹیز بند ہوئیں اور وائرس پھیلنے شروع ہوا تو یونیورسٹیز نے اپنے ہاسٹلز بھی بند کر دیے۔ جب یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا تو پاکستانی اسٹوڈنٹس جن کو میں جانتا ہوں اور بشمول میرے، ہم نے کوشش کی کہ ہم گھر واپس جائیں، پاکستان واپس جائیں۔ تو پہلے جو پاکستانی حکومت کی شرط تھی کہ آپ لوگ کرونا کا ٹیسٹ کروا کے رہیں، اس نے بہت بڑی جو ہے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی۔ اس وقت میں عمارت میں داخل ہو چکا ہوں جہاں میں رہتا ہوں، اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک نوٹس لگا ہوا ہے جہاں اسی عمارت کے ایک رہائشی بتا رہے ہیں کہ وہ گھر پہ ماسکس بناتے ہیں اور ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو۔ بلکہ اب انہوں نے اس پہ یہ بھی لکھ دیا ہے کہ یہ مفت میں وہ دے رہے ہیں۔ اب میں واپس اپنی رہائش گاہ پہ آ چکا ہوں، اور یہاں آنے کے بعد بھی میں ایک روٹین کو فالو کرتا ہوں تاکہ میں انفیکٹ نہ ہوں۔ میرے ہاتھ میں گلوز ہیں، اس وجہ سے میں ماسک کو آگے سے اتار رہا ہوں، اگر یہ گلوز نہ ہوتے تو میں پیچھے سے جو اس کی ڈوریں ہیں وہاں سے میں اسے اتارتا۔ تو اب میں اس کو اس طرح اتار کے سائڈ پہ رکھ رہا ہوں، اور گلوز کو بھی اتارنے کا ایک خاص طریقہ ہے، یہاں سے پکڑ کے آپ نے اس کو کھینچا، اور پھر یہاں سے آپ نے اپنی انگلی کو اندر کی طرف کر کے اس کو بند کر دیا، اور اس طرح کر کے ہم نے اسے بھی پھینک کے ڈسپوز آف کر دیا۔ اس کے بعد فوراً میں اپنے ہاتھ دھوتا ہوں، بلکہ 20 سیکنڈ تک آپ اپنا ہاتھ دھوئیں۔